تو بچوں آج ہم سبق نمبر 7 آبادی اس کا حصے دوم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے حصے اول میں آبادی کیا ہوتی ہے، آبادی میں شرح پیدائش، شرح اموات، اوسط عرص حیات، آبادی کی تقسیم، آبادی کا گنجان پن اور آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ان تمام کا مطالعہ کیا ہے۔ آئیے آج ہم اس کا حصہ دوم شروع کرتے ہیں۔ عمل کیجیے۔ آپ کے چاروں طرف جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ آپ کو 20 لوگوں کا انتخاب کرنا ہے اور ان کا کچھ گروپ بنانا ہے اور ان کو گروپ میں تقسیم کرنا ہے، جس میں الگ الگ کیٹیگریز ہوں گی، ان کو الگ الگ طریقے سے آپ کو درجہ بندی کرنا ہے، جس میں چھوٹے، بڑے، عمر دراز یعنی جن کی عمر زیادہ ہے، تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے، غیر تعلیم یافتہ یعنی جو ان پڑھ ہیں وہ، مرد، عورت، طالب علم، نوکر، تاجر، صنعت کار یعنی بزنس مین، بے روزگار یعنی ایسے لوگ جن کے پاس نوکری نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، اور لاسٹ ہے گھریلو یعنی جو گھر میں جو جس کو ہم ہاؤس وائف بولتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح کا ہم کو کیا کرنا ہے، خاکہ بنانا ہے۔ ہاں تو بچوں ہم دیکھ رہے ہیں، بتائیے تو بھلا میں یہ جو الفاظ دیے ہیں ان کی اصطلاحات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہاں دیا ہے سب سے پہلے جنس کا مطلب ہوتا ہے مرد اور عورت۔ عمر کا مطلب ہوتا ہے، اس میں آئیں گے نوجوان، بچے، شیر خور یعنی دودھ پیتے بچے، بوڑھا بھی آئے گا اور جوان، اور اس میں بالغ بھی آئے گا۔ اسی طرح اگلا ہے دیہی میں آئے گا جو دیہات میں رہنے والا ہے دیہی۔ شہری میں آئے گا جو شہر کا رہنے والا ہے شہری۔ خواندگی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ اور جاہل یعنی ناخواندہ اور خواندہ۔ اور فعال یعنی کچھ کام کرنے والے۔ فعال کا مطلب ہوتا ہے بے روزگار۔ فعال گروہ اور منحصر گروہ، ان کے بارے میں معلومات ہم کو دینا ہے۔ چلیے بچہ آگے بڑھتے ہیں۔ جغرافیائی وضاحت میں آبادی کی ساخت کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ مختلف ذیلی عوامل کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم مختلف طریقوں سے کی گئی ہے، جیسا ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو عوامل ہیں ان کا آپس میں کس طرح سے تعلق ہے، اس کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کسی علاقے کی آبادی کے لحاظ سے اس کا معیار اور اس کا اندازہ ہم کو ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ہم سے پوچھا گیا ہے، بتائیے تو بھلا۔ اصطلاحات جیسے مرد، نوجوان، ناخواندہ، بچہ، بے روزگار، شیر خوار، خواندہ، دیہی، فعال گروہ، شہری، عورت، بوڑھا، جوان، منحصر گروہ اور بالغ۔ مندرجہ بالا اصطلاحات کو درج ذیل عوامل میں تقسیم کیجیے۔ اب یہاں پر جو چیزیں دی ہیں ان کو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ کس چیز میں تقسیم کرنا ہے؟ پہلا ہے جنس، یعنی ہم کہیں گے اس کو مذکر مؤنث، میل فیمیل، اس کو کہتے ہیں ہم۔ عمر کا مطلب آپ جانتے ہیں عمر کے لحاظ سے۔ شہری، دیہاتی، شہری خواندگی، شہر کا پڑھا لکھا اور قابل۔ مندرجہ بالا نکات کی بنیاد پر آبادی کی ذیلی جماعت بندی کی جاتی ہے۔ ان ذیلی عوامل میں اس کا باہمی رشتے کا مطالعہ آبادی کے ساخت میں کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں جنسی تناسب کیا ہے یا تناسب جنس کیا ہے۔ جغرافیائی وضاحت، جنس کے لحاظ سے آبادی کو مرد اور عورت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے فطری اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا عمل ہے کہ جب ہم آبادی کو کاؤنٹ کرتے ہیں، گنا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ طریقہ سب سے آسان ہوتا ہے کہ مرد اور عورتوں کو الگ الگ تقسیم کیا جاتا ہے۔ دونوں ہی جنسی کا عام طور پر یکساں تناسب آبادی کا توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ آبادی کے مطالعے میں عورت اور مرد کا تناسب کو بہت
اہم مانا جاتا ہے۔ یہ تناسب درج ذیل ضابطوں سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اب یہ جنس کا جو تناسب ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک ضابطہ دیا گیا ہے، جو کہ یہ ہے کہ جنسی تناسب جنس برابر عورتوں کی کل تعداد بٹا مردوں کی کل تعداد، اور اس کو نکالتے ہیں 1000 کے اوپر ضرب 1000۔ 1000 کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد کم ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ تناسب جنس کم ہے، اور اگر 1000 کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ تناسب جنس زیادہ ہے۔ اس کا ٹیبل کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے۔ دیکھو یہاں پہ ایک ٹیبل ہے جس میں 2011 کی جو مردم شماری یعنی جس کو سینسس جن گننا جس کو کہا جاتا ہے اس کے کچھ آنکڑے دیے ہوئے ہیں کہ یہاں عورتوں کی تعداد اور الگ الگ ریاستوں میں ان کا تناسب کتنا تھا۔ یعنی ہریانہ میں 1000 مردوں کے مقابلے میں 879 عورتیں، بہار میں 918، مہاراشٹر میں 929، چھتیس گڑھ میں 951 اور کیرلا میں اس کا تناسب سب سے اچھا 1084 مانا گیا۔ یعنی سب سے اچھا جو تناسب جنس ہے وہ ریاست کیرلا کا مانا گیا 2011 کی مردم شماری میں۔ اب یہاں پر چند سوالات دیے ہیں، ان کے جواب دیجئے۔ کس ریاست میں تناسبی جنس سب سے زیادہ ہے؟ جیسا ہم نے بتایا کیرلا میں سب سے زیادہ تناسبی جنس ہے۔ کس ریاست میں تناسبی جنس سب سے کم ہے؟ سب سے کم کہاں نظر آ رہا ہے ہم کو؟ ہریانہ میں سب سے کم نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، مہاراشٹر میں آبادی کے تناسب کو متوازن رکھنے کے لیے تناسب جنس میں کتنی اور کون سی تبدیلی کرنی ہوگی؟ مہاراشٹر میں کتنا ہے؟ 1000 کے مقابلے میں 229 ہے۔ آئیے اس کی جغرافیائی وضاحت جانتے ہیں۔ جغرافیائی وضاحت: جس مقام پر عورتوں کا تناسب مردوں سے زیادہ ہوتا ہے وہاں خاص طور پر مردوں کی بیرونی نقل مکانی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہجرت زیادہ تر روزگار کے لیے ہوتی ہے، مثلاً کیرلا۔ لیکن جس مقام پر عورتوں کا تناسب مردوں سے کم ہوتا ہے وہاں خاص طور پر عورتوں کی شرح پیدائش کم ہوتی ہے۔ جغرافیائی وضاحت: بلحاظ عمر آبادی کا تناسب: کسی علاقے کی آبادی کو جب عمر کے لحاظ سے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اسے عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت یا عمر کے لحاظ سے آبادی کا تناسب کہتے ہیں۔ اس تناسب کا استعمال مستقبل میں اس کی رفتار کو سمجھنے میں ہوتا ہے۔ اس طرح کام کرنے والی آبادی اور دوسروں پر منحصر آبادی میں بھی تقسیم ہوتی ہے۔ بھارت میں کام کرنے والی آبادی کا گروہ یعنی 15 سے 59 سال کی عمر تک کے افراد، ہندوستان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ 15 سال سے 59 سال تک کے لوگوں کو مانا جاتا ہے کام کرنے والی آبادی۔ اس گروہ کو کام کرنے والی آبادی کا گروہ کہتے ہیں۔ اس گروہ کے افراد نوکری یا کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں، نوکری کریں گے یا کاروبار کریں گے۔ یہ گروہ کیا کرتا ہے؟ علاقے کی معیشت میں عملی طور پر حصہ لیتا ہے۔ جن علاقوں میں ایسے گروہ اور ان میں نوجوان افراد کا تناسب زیادہ ہوتا ہے ایسے علاقوں کو ترقی بہت تیزی سے ملتی ہے۔ منحصر افراد کے گروہ کو مزید 2 ذیلی گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے 15 سال سے کم عمر کا گروہ جو مکمل طور پر کام کرنے والے گروہ پر منحصر ہوتا ہے۔ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کا شمار بھی منحصر افراد کی گروہ میں ہوتا ہے، لیکن اس گروہ کے افراد کا علم اور تجربہ بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ پورے سماج کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ 2 چیزیں یاد رکھیں گے، ایک ہے 15 سال سے 59 سال تک کا جو گروپ ہے ہمارے پاس یہ کام کرنے والی آبادی کا گروپ ہے۔ 15 سال سے کم عمر والے کے افراد کا گروہ جو مکمل طور پر کام کرنے والے گروہ پہ منحصر ہے، جیسا 15 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے ملک میں، یہ سب کس کے اوپر منحصر ہوتے ہیں؟ جو 15 سال سے بڑے والے ہیں۔ جیسا ایک گھر کے اندر ایک کمانے والا ایک ہے، باقی اگر سب چھوٹے ہیں جن کی عمر جو ہے 14 سال تک ہے
تو سب کس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں؟ وہ کمانے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر یہ منحصر ہوتے ہیں. اور جو 60 سال سے زیادہ جن کی عمر ہو جاتی ہے ایسے افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے پاس تجربے کار اور بڑا قیمتی مانا جاتا ہے. اور ان سے کیا ہوتا ہے؟ پورے سماج کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. کام کے لحاظ سے آبادی کی ساخت. کسی علاقے کی آبادی کو کام کرنے والی آبادی اور کام نہ کرنے والی آبادی کے 2 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو لوگ خود کفیل گروہ میں شامل ہونے کے باوجود کوئی نوکری یا کاروبار نہیں کرتے، انہیں کام نہ کرنے والی آبادی میں شمار کیا جاتا ہے. کام نہ کرنے والی آبادی کے افراد کام کرنے والی آبادی کے افراد پر منحصر ہوتے ہیں. جس علاقے میں کام کرنے والی آبادی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اس علاقے کو ترقی پذیر آبادی مانا جاتا ہے، اور ایسے علاقے کی ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے. رہائش کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم. رہائش کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم 2 طرح سے کی جاتی ہے. ایک شہری آبادی اور دوسری دیہی آبادی. دیہی آبادی میں زیادہ تر افراد ابتدائی پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں، جبکہ شہری آبادی میں بیشتر افراد ثانوی اور ثلاثی پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں. دیہی آبادی کسی علاقے کی غذائی اجناس پیداوار کرنے والی آبادی ہوتی ہے. شہری آبادی غذائی اجناس کے لیے دیہی آبادی پر منحصر رہتی ہے. بچوں اس بات کو یہاں ذہن نشین کر لیجئے کہ دیہات کے جو پیشے ہیں، ابتدائی پیشے یعنی کھیتی باڑی کرنا، مویشی پالنا، یہ تمام پیشے جو ہے دیہاتوں میں ہوا کرتے ہیں. اور شہر کے جو لوگ ہیں یہ دیہات کی آبادی کے اوپر اس لیے منحصر ہوتے ہیں کہ تمام اناج کی پیداوار دیہاتوں میں ہوتی ہے، گاؤں میں ہوتی ہے، اور یہ تمام ان کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. بچوں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جماعت ششم میں انسانی پیشے، جس کے اندر ہم لوگ ثلاثی پیشے کیا ہوتے ہیں، ابتدائی پیشے کیا ہوتے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے آپ کو نظر آئے گا کہ گاؤں کے اندر جو پیشے ہوتے ہیں جنہیں ابتدائی پیشے کہا جاتا ہے، اور شہر کے اندر جو ثلاثی پیشے ہیں ان کے بارے میں آپ جماعت ششم میں پڑھ چکے ہیں. عمل کیجیے. درج ذیل جدول کی مدد سے ایک ستونی ترسیم تیار کیجیے اور مختلف ممالک کے درمیان خواندگی کے متعلق جماعت میں گفتگو کر کے نوٹ لکھیے. تمام بچے اپنے سرپرست والدین اور اساتذہ کی مدد سے درج ذیل جدول کا مطالعہ کریں گے اور گراف کو بنانے کی کوشش کریں گے. بتائیے تو بھلا. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. خواندگی کسے کہتے ہیں؟ خواندگی کسے کہتے ہیں؟ خواندگی کا مطلب کیا ہے؟ سماج میں کچھ لوگ خواندہ یعنی تعلیم یافتہ اور کچھ لوگ ناخواندہ یعنی غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں جس شخص کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اسے خواندہ مانا جاتا ہے. خواندگی کی یہ تعریف مختلف ملکوں میں مختلف شکل میں ہو سکتی ہے. خواندگی کا فیصد کسی علاقے کی آبادی کے معیار پر روشنی ڈالتا ہے. 7 سال سے زیادہ کی عمر والے آبادی کے افراد کو خواندہ اور ناخواندہ یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ ان 2 گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے. خواندگی جیسے عامل کو کسی سماج کی سماجی اور معاشی ترقی کا اشاریہ بھی سمجھا جاتا ہے. خواندگی کا تناسب زیادہ رکھنے پر ملک سماجی اور معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوتا ہے. خواندگی کی وجہ سے ایک مذہب اور ترقی یافتہ سماج وجود میں آتا ہے. جتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے رہیں گے اتنا سماج تیزی سے ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، اور ایک مذہب
اور ترقی یافتہ سماج کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر رہنے والے لوگ پڑھے لکھے خواندہ ہوں۔ نقل مکانی، اس کی جغرافیائی وضاحت کیا ہے، کیا وجہ ہے نقل مکانی کی، اس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ نقل مکانی کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ یا کچھ لوگوں کا گروہ کہیں دوسری جگہ کیا ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ طرح سے 3 طرح سے ہو سکتی ہے یہ نقل مکانی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے رہنے کے لیے، یا تو قلیل مدت یعنی تھوڑے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے، طویل عرصہ یعنی کئی سالوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر مستقل نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہیں جا کر وہ بس جائیں۔ لوگ اکثر شادی بیاہ کے لیے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا پھر تعلیم کے سلسلے میں جاتے ہیں، یا پھر کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، یا نوکری کرنے والے افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تبادلہ ہو جاتا ہے، تو نقل مکانی کرتے ہیں۔ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں سیاحت، اس کے لیے نقل مکانی کرتے ہیں۔ یا پھر کوئی قدرتی آفات آ گئی، جیسا کوئی زلزلہ واقع ہو گیا، طوفان آ گیا، یا پھر سیلاب آ گیا، ایسے وقت میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر رہتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے نقل مکانی۔ اس کے کئی اقسام ہیں، ان کو کئی طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ لوگ جس علاقے سے نقل مکانی کرتے ہیں، اس علاقے کی آبادی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسی علاقے کی نفری قوت میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس علاقے کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں، وہاں آبادی میں اضافہ ہونے پر عوامی خدمات کی سہولیات پر تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ نقل مکانی کی وجہ سے آبادی کی ساخت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ دیکھیے بچے، اس کو سمجھیے، جیسا ہم نے ابھی بتایا کہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اس کے الگ الگ وجہ ہیں، جیسے جنگ ہو گئی یا کوئی قدرتی آفت آ گئی۔ ایسے وقت میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر فطری طور پر آبادی میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، اور یہ لوگ کہاں جا کے بستے ہیں؟ جہاں پر ان کو تمام سہولیات ملتی ہے، وہاں جا کے بس جاتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کی جو سہولت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تناؤ بڑھ جاتا ہے، اور نقل مکانی کی وجہ سے آبادی کی ساخت میں کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بتائیے تو بھلا، جدول کی مدد سے جواب دیجیے۔ بچوں، آپ کو اس جدول کا مشاہدہ کرنا ہے اور چند سوالوں کے جواب دینا ہے۔ دیکھیے، پہلا سوال ہے، کون کون سے ممالک کی آبادی میں نقل و مکانی کرنے والوں کا تناسب 10% سے کم ہے؟ دیکھیے جدول کا مشاہدہ کیجیے۔ یہاں پہ ہمیں جدول میں نظر آتا ہے افغانستان، برازیل، بنگلہ دیش، بھارت اور برطانیہ۔ ان ممالک کی آبادی میں نقل مکانی کرنے والوں کا تناسب 10% سے کم ہے۔ دوسرا سوال ہے، 10 سے 20% مکانی کرنے والے کی آبادی کن ملکوں میں سے ہے؟ اب ایسے ملک جن کی نقل مکانی کی جو فیصد ہے وہ 10 اور 20 کے درمیان میں ہے، وہ ہے 10 سے 20% نقل مکانی کرنے والے ملک جرمنی اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یعنی جس کو ہم USA بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، 20% سے زیادہ مہاجر آبادی والے ممالک کون سے ہیں؟ جدول میں دیکھیے، مشاہدہ کیجیے۔ 20% سے زیادہ مہاجر آبادی والے ممالک میں ہم کو یہاں پر کویت، ہانگ کانگ، اسرائیل، عمان اور سعودی عربیہ نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان ممالک کے مہاجر آبادی 20% سے زیادہ کیوں ہے؟ اس کے سبب تلاش کیجیے۔ اب ہمیں اس کی وجہ معلوم کرنا ہے کہ یہاں پر 20% سے زیادہ آبادی ہونے کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ ایک اس کا سبب، یعنی اس کا ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ان ملکوں میں روزگار کے موقع ہونے چاہیے زیادہ،
یا پھر ان ممالک میں بڑے بڑے پیمانے پر نفری قوت کی مانگ زیادہ ہو، یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان ممالک میں قدرتی تیل، جو ہم لوگ پیٹرولیم پروڈکٹ وغیرہ جو بولتے ہیں، معدنی تیل، اور جو قدرتی دولت ہوتی ہو اس کے ذخائر موجود ہوں بڑے پیمانے پر، اس لیے یہاں پر کی آبادی، مہاجر آبادی 20% سے زیادہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی بھی دو ملکوں کے منقسم دائرے بنائیے۔ اب ہم کو یہاں پر دو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں کہ ان کی نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد اور ان کی نقل مکانی کرنے والوں کو ایک دائرے کی مدد سے ہم کو بتانا ہے۔ تو دیکھیے، آپ اپنے سرپرست اور اپنے اساتذہ کی مدد سے اس کا خاکہ تیار کیجیے۔ آئیے اس کی جغرافیائی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں نقل مکانی ایک اہم عامل ہے۔ نقل مکانی کی وجہ سے کسی علاقے کی آبادی کی اثر نو تقسیم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آبادی کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا میں مختلف ممالک میں ہونے والے آبادی کی نقل مکانی کا فیصد دیا ہوا ہے۔ نقل مکانی کر کے آنے والے آبادی کا فیصدان ممالک میں زیادہ نظر آتا ہے جہاں خاص طور پر ملازمت، کاروبار یعنی روزگار کے موقع فراہم ہوتے ہیں، قدرتی وسائل کی فراوانی اور دستیابی، معاشی ترقی وغیرہ، یہ تمام ریزن وہاں کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف سیاسی اور سماجی حالات معاشی پسماندہ ملکوں میں نقل مکانی کا تناسب کم ہوتا ہے۔ بھارت جیسے ملک میں نقل مکانی کی فیصد میں کمی ہونے کے باوجود بھارت کی کل آبادی کے مقابلے میں یہ تعداد زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ آبادی ایک وسیلہ۔ کسی بھی ملک کی معاشی، سماجی اور ثقافتی ترقی میں آبادی ایک اہم وسیلہ ہوتی ہے۔ لوگوں کی تعداد سے زیادہ ان کے معیار، قابلیت اور مہارت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ خواندگی کا تناسب جنس، عمر کے گروہ کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیمی معیار وغیرہ امور آبادی کو ایک وسیلہ تسلیم کرتے وقت مخلوط رکھے جاتے ہیں۔ آبادی کی قابلیت اور مہارت کے لحاظ سے ہنر مند اور غیر ہنر مند نفری قوت کی فراہمی ہوتی ہے۔ جیسے ہم بتائیے تو بھلا میں دی ہوئی مثال میں آپ نے دیکھا ہے کہ شہر الف بے کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کیا آپ وہاں کی ترقی کے متعلق کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہاں بڑھی ہوئی آبادی کے لیے رہنے کو گھر نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو آبادی کے اس اضافے کا کیا فائدہ؟ ترقی کی پیمائش کی کیا بنیاد ہوگی؟ ان شہروں میں کتنے لوگوں کو پینے کا پانی کی فراہمی ہوگی؟ یا کتنے بچے اسکول جانے لگیں گے؟ کون سے شہر کے لوگ زیادہ خوشحال ہیں؟ اضافے کا مطلب ترقی نہیں ہوتا، تو پھر ترقی کی پیمائش کس طرح کی جائے گی؟ جیسا بچوں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ جس کے فرسٹ پارٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آبادی بڑھتی ہے اس کا مطلب ترقی نہیں ہو رہی۔ وہاں پہ جو بنیادی سہولتیں ہیں، پانی، بجلی کی فراہمی، بچوں کے لیے اسکولیں، سڑکیں، یہ تمام سہولیات اگر بڑھیں گی تو ترقی ہوتی جائے گی۔ کئی دہائیوں تک کسی ملک کی ترقی کی پیمائش صرف اس ملک کی قومی مجموعی پیداوار کی بنیاد پر کی جاتی تھی، یعنی جس ملک کی معیشت جتنی بڑی ہوتی وہ ملک اتنی ہی ترقی یافتہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس ملک کی آبادی وہاں کے معیار زندگی سے مطمئن ہو۔ اصل میں ترقی کا تعلق آبادی کے معیار زندگی، وہاں دستیاب موقع اور آزادی سے ہوتا ہے۔ تمام طرح کی اگر سہولتیں حاصل ہیں اور اگر انسان کو وہاں پر بولنے کی آزادی نہیں ہے تو یہ آزادی اس ملک کی ترقی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔
1980 سے 1990 کی دہائیوں میں محبوب الحق اور امرتیہ سین نے انسانی ترقی کا اشاریہ کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے پر منحصر ہر سال یونائٹڈ نیشن پروگرام UNDP کے ذریعے انسانی ترقی کا اشاریہ شائع کیا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں یہ انسانی ترقی کا اشاریہ یعنی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کیا تھا۔ بین الاقوامی معاشی ترقی سے متعلق انسانی حالات کے مطالعے میں انسانی ترقی کے اشاریہ کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ صرف معاشی خوشحالی کو ترقی نہیں کہتے۔ یہ نظریہ آج ہر طرف تسلیم کیا جانے لگا ہے۔ یہ نظریہ صرف فرد پر ہی نہیں بلکہ علاقے اور ملک پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اب علاقے ترقی کی پیمائش کے لیے انسانی ترقی کے اشاریہ کو بطور پیمائشی اکائی استعمال کرتے ہیں۔ انسانی ترقی کے اشاریہ کو متعین کرنے کے لیے خاص طور پر درج ذیل 3 امور کو زیر غور رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں بچے، اس کو سمجھیے کہ جو یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو بنایا گیا اس کے اندر یہ 3 نظریات کو پیش کیا گیا ہے کہ جو ہم لوگ آگے دیکھیں گے ایک جدول ہے جس کو انسانی ترقی کا اشاریہ کہتے ہیں، اور اس میں انسانی ترقی کے اشاریہ کا مقام کون سا ہے اس کے لیے انہوں نے رینکنگ دی ہے، اس ملک کا نام آئے گا اور انسانی ترقی کا اشارے میں وہ لوگ کہاں ہیں اور اس کی ترقی کی سطح کیسی ہے۔ تو اس کو جو ہے 3 کیٹیگری میں یعنی 3 درجوں میں ناپا گیا۔ ایک ہے اوسط معیار زندگی، دوسرا ہے متوقع یعنی اوسط عمر، صحت وغیرہ اس میں آئے گا، اور تیسری ہے تعلیمی عرصہ یا تعلیم۔ تو اس میں جو ہمارے سامنے جو جدول نظر آ رہا ہے اس میں ہم کو اس ملک کا نام اور اس کی ترقی کی سطح کی نشاندہی کرنا ہے۔ جیسا سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا ناروے جو ہے ترقی کی سطح اس کی ہم کو نظر آتی ہے اعلیٰ ترین، یعنی یہاں پہ تمام انسانی جو ترقی کی جو معیار ہے جو بنیادیں طے کی گئی ہیں اس میں یہ اعلیٰ ترین پہ آتا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، برطانیہ، یہ تمام ملکوں کی یہاں پر آپ کو نام دیے گئے ہیں۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ دیکھیے اس کی انسانی ترقی کے اشارے میں لکھا ہوا ہے 0.939، تو ہم اس کو اعلیٰ ترین میں مانیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے جرمنی 9.926 اعلیٰ ترین میں آئے گا، ڈنمارک بھی اعلیٰ ترین میں آئے گا، برطانیہ اعلیٰ ترین میں آئے گا، جاپان بھی اعلیٰ ترین میں آئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے 73 نمبر پہ ہم کو سری لنکا نظر آتا ہے جس کا جو ترقی کا اشاریہ ہے اس میں اس کی رینکنگ دی گئی ہے 0.766، اس کو ہم اعلیٰ کہیں گے۔ برازیل اعلیٰ، چین کے لیے بھی اعلیٰ۔ اس کے بعد ہے 119ویں رینک پہ جنوبی افریقہ، اس کا 0.666، اس کو ہم کہیں گے اوسط۔ اسی طرح بھارت کا نمبر آتا ہے 131واں جہاں پر 0.624 انسانی ترقی کا اشاریہ بتاتا ہے اور اس کو ہم اوسط میں ماریں گے۔ اسی طرح بھوٹان اوسط ہے، پاکستان بھی اوسط ہے، اور جو افغانستان، نائجیریا اور سینٹرل افریقہ ریپبلک یہ ادنا میں کاؤنٹ کیے جائیں گے، ناپے جائیں گے۔ مہاراشٹر میں آبادی کا گنجان پن۔ بچوں آپ کے سامنے مہاراشٹر کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نقشے کا مشاہدہ کیجئے اور اس کے اشاریہ پہ تھوڑا دھیان دیجئے، اور آبادی کا جو گنجان پن ہے اس کے لیے الگ الگ کلر کا استعمال کیا گیا ہے، اس کا مشاہدہ کیجئے اور اس کے نیچے چند سوالات دیے ہیں، جیسے سب سے زیادہ گنجان آبادی والے اضلاع کون سے ہیں، 100% مربع کلومیٹر
سے کم گنجان آبادی والے اضلاع کے نام لکھیے. اپنے استاد سرپرست کی مدد سے اس سرگرمی کو آپ پورا کیجیے. اب ہم جانتے ہیں اس کی جغرافیائی وجہ کیا ہے. مہاراشٹر کی آبادی کا گنجان پن کا ضلع وار مطالعہ کرتے وقت درج ذیل باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے. مہاراشٹر کے مشرقی اضلاع کی آبادی کا گنجان پن کم ہے، جبکہ مغربی اضلاع میں آبادی کا گنجان پن زیادہ ہے. آبادی کے گنجان پن پر صنعت کاری اور شہر کاری کا زیادہ اثر ہم کو نظر آتا ہے. اس لیے ممبئی اور اس کے آس پاس کے مضافات جیسا تھانہ، پونا، کولہاپور اضلاع میں بھی آبادی کا گنجان پن زیادہ ہے. اسی طرح ناگپور، ناسک، احمد نگر وغیرہ اضلاع میں آبادی کا گنجان پن اوسط ہے. سایہ باران کا علاقہ کے متعلق اور انتہائی مشرق میں واقع گھنے جنگلات والے اضلاع میں آبادی کا گنجان پن کم ہے. کیا آپ جانتے ہیں آبادی سے متعلق مختلف عوامل کی معلومات ہمیں عملی معائنے سروے کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. ہر ملک میں اسی طرح کا سروے کیا جاتا ہے. اس سروے کو مردم شماری کہتے ہیں. بھارت میں یہ سروے ہر 10 سال میں ہر دہائی کے آغاز میں ہوتا ہے. حال کا سروے 2011 میں ہوا تھا. اس سروے کے ذریعے حاصل شدہ معلومات کا استعمال منصوبہ بندی، موازنے، تقسیم کاری، جماعت بندی، ترسیم کے ذریعے پیشکش وغیرہ اہم کاموں کے لیے ہوتا ہے. کوشش کر کے دیکھیے. بچوں آپ کے سامنے 3 تصویریں نظر آ رہی ہیں. ایک تصویر ہے 1810 کی سن عیسوی کی، اس کے بعد ہے دوسری 1910 کی، اور اگلی تصویر ہے 2010 کی. آپ کو ان 3 تصویروں کا موازنہ کرنا ہے کہ بھارت میں پچھلے 2 صدیوں میں خاندان کے افراد کی تعداد کم ہوتی گئی ہے، اس کے باوجود آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ بات جاننے کی کوشش کیجیے. آئیے دماغ پر زور دیں. 2011 کے مردم شماری کے مطابق بھارت کی آبادی 121 کروڑ ہے. گھریلو استعمال کے لیے ہر دن فی کس 50 لیٹر پانی استعمال کیا جاتا ہے. اس پر غور کرتے ہوئے اندازہ کیجیے کہ بھارت میں صرف گھریلو استعمال کے لیے ہر دن کل کتنا لیٹر پانی لگتا ہوگا. ہم جانتے ہیں پانی ہماری بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے، تو اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے. ہاں تو بچوں آج ہم نے سبق نمبر 7 آبادی اس کا حصے دوم کا مطالعہ کیا. امید ہے یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے اندر دی ہوئی ایکٹیویٹیز کو اپنے سرپرست والدین اور اساتذہ کی مدد سے کیجیے. اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.